دوستوں، کچھ ایجادات ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان کے ایجاد ہونے کے فوراً بعد نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو آسان بناتی ہیں اور ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، تب ہمیں ان ایجادات کی اہمیت کا بہتر اندازہ ہوگا۔ اور انسانی تاریخ بھی ایسی کئی ایجادات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے انسانی تاریخ اور موجودہ دور میں انسان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور جب جب انسان کو کوئی کام کرنے میں دشواری پیش آئی ہے، تب تب انسان نے اپنے کام کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے مختلف چیزیں ایجاد کی ہیں، جن میں وہ اکثر و بیشتر کامیاب ہی ہوا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کی کچھ ایسی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نمبر 1، پیپر۔ پیپر یعنی کاغذ کی ایجاد چائنا میں سن 105 میں ہوئی، اور موجودہ دور میں کاغذ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ بچوں کی پڑھائی سے لے کر ہر طرح کے دفتری کام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی پڑھائی میں بچوں کی کتابیں اور ہر طرح کے دفتری کاموں میں، حساب کتاب کے معاملات میں، یا پھر کسی بھی پڑھنے لکھنے والے معاملات میں ہمیں پیپر کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔ کاغذ کو بنانے میں لکڑی، گھاس پھوس اور ریشے دار خام مال کا استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاغذ کی ایجاد چائنا سے بھی پہلے مصر میں کی جا چکی تھی، اور قدیم مصر کے لوگ پیپر کو بنانے کے لیے پائپرس نامی درخت کی لکڑی کا استعمال کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کا نام پائپرس سے پیپر رکھا گیا۔ لیکن آج بھی کاغذ ایجاد کرنے والا ملک چین کو ہی مانا جاتا ہے۔ چائنا میں کاغذ ایجاد کرنے والے شخص کا نام کائلن تھا، اور کاغذ کی ایجاد سے پہلے لکھنے کے لیے لکڑی کے ٹکڑے، ہڈیاں اور ریشم کے کپڑے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لکڑی اور ہڈیاں کافی وزنی ہوتی تھیں، اس لیے عام لوگ ان پر لکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کے نہ استعمال کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان پر لکھے گئے مواد کو محفوظ کرنا بھی مشکل تھا، اور ریشم کا کپڑا مہنگا ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی پہنچ سے دور تھا، اس لیے عام لوگ لکھنے کے لیے اسے بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کائلن نے سن 102 میں ایک ایسا کاغذ بنایا جو سستا ہونے کے ساتھ ساتھ معیاری بھی ہو، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اور جو وقت گزرتا گیا، انسان ترقی کرتے گئے، اسی طرح انسان نے اپنی ضرورت کی چیزوں کو بہتر سے بہتر بناتا گیا۔ نمبر 2، پرنٹنگ پریس۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے پہلے پرنٹنگ کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم تاریخ میں اس پر ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چائنا میں 10ویں صدی عیسوی میں پرنٹنگ پروسیس کی ابتدا ہوئی، جس میں ووڈن بلاکس کا استعمال کر کے ریلیجیس ٹیکسٹ اور ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کو پرنٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ پروسیس بہت ہی زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا تھا، اور ہر ایک پرنٹ کے لیے ایک نیا بلاک بنانا پڑتا تھا، اور ایسے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا استعمال بہت ہی ضروری ڈاکومنٹس یا ان کی ریپلیکا بنانے میں ہی استعمال ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ دنیا میں صدیوں تک کتابوں کی نقل بنانے کے لیے ہاتھوں سے لکھائی کی جاتی تھی، اور اس کام کے لیے خاص لوگوں کو ہی چنا جاتا تھا، ایسے لوگ جن کی لکھائی بہتر ہوتی تھی اور جو کافی دیر تک لکھ سکتے تھے۔ اور یہ کام تاریخ میں کئی صدیوں تک بطور پیشہ کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس شعبے میں انقلاب تب آیا جب سن 1440 میں جوہانس گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس کی ایجاد کی۔ ناظرین، پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے وقت گوٹنبرگ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ ایجاد آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے کس قدر فائدہ مند ہوگی۔ پیپر اور پرنٹنگ پریس کا تعلق آپس میں بندوق اور گولی جیسا ہے، جو کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ پرنٹنگ پریس کے ایجاد ہوتے ہی دنیا میں سب سے پہلے کتابوں کو پرنٹ کرنے کا کام کیا گیا، جس سے لوگوں میں الٹریسی کو کم کرنے میں مدد، اور اس کی مدد سے کتابیں کم قیمت اور زیادہ تعداد میں کم وقت میں بنائی جانے لگی۔ یہ ایجاد اس وقت اپنے آپ میں ہی ایک سوشل اور کلچرل ریولوشن تھی، اور آج کے دور میں بھی ہم پرنٹنگ پریس کو تعلیمی، دفتری اور کاروباری معاملات میں ایک اہم کردار کرنے والی ایجاد مانتے ہیں۔ نمبر 3، کمپیوٹرز۔ ناظرین، آج کے دور میں ہم اس دنیا کو کمپیوٹرز کے بنا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس بات سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں کہ کمپیوٹر کب اور کس نے ایجاد کیا۔ سن 1822 میں ایک برٹش انجینئر اور میتھمیٹیشین چارلس بیبیج نے کمپیوٹر بنانے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ موجودہ دور کے کمپیوٹر سے بالکل مختلف تھا، اور اس کا سائز ایک کمرے کے جتنا تھا، اور تب اس میں صرف میتھمیٹیکل پرابلمز کو ہی سولو کیا جا سکتا تھا،
اور اس وقت میں یہ کمپیوٹر عموماً بینکس میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن کمپیوٹر کی ایجاد میں چارلس بیبیج کے علاوہ جرمنی کے ایک سائنٹسٹ کانراڈ زیوس نے اہم کردار ادا کیا، اور اس نے سال 1936 سے 1938 میں پروگرامنگ کمپیوٹر کی ایجاد کی، جسے ہم آج کے دور میں ڈیجیٹل کمپیوٹر کے طور پر جانتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے پرسنل کمپیوٹر 1975 یعنی 1975 میں لانچ کیا گیا۔ یہ کمپیوٹر ایڈی رابرٹ نے بنایا تھا اور اس کو ایلٹ ایئر 8800 نام دیا گیا۔ یہاں تک کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ بہتر کوئی کمپیوٹر نہیں بنا سکتے، لیکن وہ تو بس کمپیوٹرز کی فیلڈ میں ایک شروعات تھی، کیونکہ جیسے جیسے لوگوں نے کمپیوٹرز کو استعمال کرنا شروع کیا تو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت پیش آئی، جیسے کہ کمپیوٹرز کا سی پی یو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اور اس کا سائز بھی مزید چھوٹا ہونا چاہیے، اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے شفٹ کیا جا سکے، اور اسے ڈائریکٹ الیکٹرک سپلائی کے بجائے بیٹریز سے چلایا جائے۔ ناظرین، ان سب ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انجینئرز اور میتھمیٹیشینز نے جو کمپیوٹر بنایا اسے آج ہم لیپ ٹاپ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کو 1981 میں سب سے پہلے ایڈم اوسبورن نے بنایا۔ اس کو ہم اپنی گود یا لیب میں بھی رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو لیپ ٹاپ نام دیا گیا۔ یہ موجودہ دور کے لیپ ٹاپ سے کافی بڑا اور مختلف تھا۔ لیپ ٹاپ کی سب سے بڑی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کسی بھی پیریفیرل ڈیوائس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کی بورڈ، ماؤس، اسپیکر اور مائکرو فون جیسی ڈیوائسز اس میں پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک لیپ ٹاپ کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، خواہ وہ کوئی آفس میں کام کرنے والا ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ۔ اور چوں چوں وقت گزرتا گیا ہمیں ٹیکنالوجی میں مزید جدت نظر آتی رہی، اور آج کمپیوٹر بھی انسان کی ضرورت بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو صرف میتھمیٹیکل پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آج دنیا کے ہر شعبے میں اپنے قدم جمائے ہوئے۔ نمبر 4، وہیل۔ ناظرین، اگر ہم کہیں کہ موجودہ دور میں زمینی راستے سے ہونے والی ٹرانسپورٹیشن کا سارا کریڈٹ وہیل کی ایجاد کرنے والے کو جاتا ہے تو یہ بات ہرگز غلط نہ ہو۔ اگر ہماری دنیا میں وہیل ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہماری دنیا میں اس قدر ترقی بھی نہ ہوئی ہوتی۔ وہیل کی ایجاد یا دریافت اپنے آپ میں ہی ایک بے مثال ایجاد تھی۔ عام درخت میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی گاڑیوں کی نقل و حرکت میں وہیل ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ گاڑیاں انجن کے بل بوتے پر ہی چلتی ہیں، لیکن اگر کبھی گاڑیوں کے وہیلز میں کوئی خرابی ہو جائے تو پھر بھی گاڑیوں کی نقل و حرکت میں دشواری پیش آ جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں جب وہیل یعنی پہیے کی دریافت نہیں ہوئی تھی تو سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا بہت ہی مشکل تھا، اور اس کام کے لیے انسانوں کے بعد جانوروں کا ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں سامان کی نقل و حرکت کے لیے گدھے، گھوڑے، اونٹ اور بیل جیسے جانور استعمال کیے جاتے تھے، اور تاریخ میں پہیے کی ایجاد کے بعد کئی صدیوں تک ٹرانسپورٹ میں جانوروں کا ہی استعمال کیا جاتا رہا۔ لیکن پہلے جو سامان جانوروں کی کمر پر لاد کر کیا جاتا تھا، اب وہ کسی کارٹ پر لاد دیا جاتا اور اس کارٹ کو جانور کے ساتھ باندھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اور جوں جوں انسان نے مزید ترقی کی، اسی طرح ٹرانسپورٹ کو آسان سے آسان تر بناتا گیا، اور آج بھی دنیا میں زمین پر چلنے والی ہر طرح کی گاڑی میں وہیلز کا استعمال کیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی موٹر سائیکل ہو، کار ہو، بس ہو یا ٹرک ہو۔ بغیر وہیلز کے ہر طرح کی گاڑی ادھوری ہے۔ نمبر 5، اسٹیم انجن۔ ناظرین، 18ویں صدی کے آخر میں دنیا میں ایک انقلاب آیا جسے ہم انڈسٹریل ریولوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس انقلاب نے پوری دنیا کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں کارخانوں میں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے بھی اسٹیم انجن کا ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ جی ہاں، اسٹیم انجن صرف ریل گاڑیوں اور بحری جہاز میں ہی نہیں بلکہ مختلف کارخانوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ 20 جنوری 1736 کو پیدا ہونے والے جیمز واٹ کو فادر آف اسٹیم انجن کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں کہ دنیا میں کسی بھی ایجاد کو کسی ایک انسان کی ایجاد کہا جائے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی اہم ایجادات ہوئی ہیں ان میں بہت سے ذہین لوگوں جیسے کہ سائنٹسٹ اور انجینئرز نے، بعض نے بیک وقت اور بعض نے الگ الگ وقت میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی طرح اسٹیم انجن کی ایجاد میں بھی اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے جن انجینئرز نے کام کیا تھا ان میں ہیرو آف الیگزینڈریا، تھامس نیوکومن اور جیمز واٹ سر فہرست ہیں۔ تاریخ میں کئی بار نامور لوگوں نے دنیا کو اسٹیم انجن کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جن میں سے ایک لینارڈو ڈیونچی بھی تھے۔ جی ہاں، وہی لینارڈو ڈیونچی جنہیں دنیا ان کی مشہور پینٹنگ مونا لیزا کی وجہ سے جانتی ہے۔
انہوں نے 15ویں صدی میں اپنی ایک پینٹنگ میں لوگوں کو اسٹیم انجن کی طاقت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا، لیکن 19 جنوری 1736 کو پیدا ہونے والے جیمز واٹ اسٹیم انجن بنانے میں سب سے زیادہ کامیاب رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جیمز واٹ نے تھامس نیوکومن کے اسٹیم انجن میں کافی تبدیلیاں کر کے اسے مزید بہتر بنایا تھا، لیکن تاریخ میں پھر بھی جیمز واٹ کو ہی فادر آف اسٹیم انجن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر اختتام تک اسٹیم انجن نے انسانیت کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور موجودہ دور میں بھی سمندری راستوں سے کی جانے والی تجارت میں اسٹیم انجن ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔